مدینے کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس لڑکے نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائے جا رہی ہے، جبکہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے۔ اور عورت کہنے لگی کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب تھی۔ اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ تھے اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاکیزہ عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ اس عورت کا کسی آدمی کے ساتھ تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی۔ اس کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ ہے اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس لڑکے نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ لڑکے نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ تجھے منظور ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بھی لکھ دے۔ تو اس عورت نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ پھر عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں؟ تو اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی تم غیر شادی شدہ ہو؟ اس عورت نے کہا بالکل غیر شادی شدہ ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کے بازو پکڑ کر کہا میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کے لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تو اب مان گئی کہ میرا بیٹا ہے، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا۔ میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا بیٹا ثابت ہوتا تو ساری جائیداد اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔